فیض سرکار کلام ہے کہ کفن سے میرے بعد مرنے کے بھی خوشبو وفادار فرزند حضور سرکار کلام برادر حضور انوار المشائخ حضور حسن المشائخ دارالعلوم غوث اعظم فرزند حضور سرکار کلام برادر حضور انوار المشائخ حضور حسن المشائخ دارالعلوم غوث اعظم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نبیر حضور محدث اعظم ہند حضور غازی دوران نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری دارالعلوم غوث اعظم دارالعلوم غوث اعظم پروین چھاور جان ایسا ہے ذیشان دیکھو کیسا ہے ذیشان کیسا ہے ذیشان دیکھو کیسا ہے ذیشان سید انوار اشرف کے انوار کی ہم پر بارش ہے انوار کی ہم پر بارش ہے ان کی عنایت ان کا کرم ہے ان کی خاص نوازش ہے ان کی خاص نوازش ہے ان کے چشم کرم نے بخشا ان کے چشم کرم نے بخشا یہ نور عرفان کیسا ہے ذیشان دیکھو کیسا ہے قرآن کیا ہے؟ آسمانی صحیفے رتو ہدایت ہے۔ قرآن کیا ہے؟ کافرانہ نظام میں الہی چراغ ہے۔ قرآن اشرف کا قانون ہے جس نے سیاروں کا نظام بنایا، افلاک کی گردش بنائی، لیل و نہار کی کروٹیں بنائی، گرمی و سردی کا دور بنایا، نور و ظلمت کے اجالے و اندھیرے بنائے، نبات و جماعت کی صلاحیتیں بنائی، فصلوں کا تغیر بنایا، رنگ و ذائقوں کا اختلاف بنایا، زمین کی تربیت بنائی، برگ و بار کا نظام بنایا۔ قرآن اشرف کا قانون ہے جس نے رات کو برق، بادل کو گرج، ہوا کو فراقہ، فضا کو سناٹا، صبح کو اجالا، چاندنی کو کالا، ریشم کو جلملاہٹ، ہوا کو سرسراہٹ، گلاب کو مہک، سبزے کو لہک، آبشار کو بہاؤ اور شاخوں کو جھکاؤ عطا کیا۔ اس ذات کے قانون کا نام قرآن ہے۔ اور اس قرآن کو اپنے سینے میں محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، محنت شاقہ کے بعد اپنے سینے میں محفوظ رکھنے والی ذات کو ہم حافظ قرآن کہتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ حضرت داؤد کی امت میں کوئی حافظ تھا؟ مجھے بتائیے حضرت موسیٰ کی امت میں کوئی حافظ تھا؟ مجھے بتائیے کہ حضرت عیسیٰ کی امت میں کوئی حافظ انجیل تھا؟ مولانا صاحب مجھے بتائیں، مفتی صاحب مجھے بتائیں، شیخ الحدیث صاحب مجھے بتائیں، شیخ التفسیر صاحب مجھے بتائیں، جامع معقولات و منقولات مجھے بتائیے، کوئی حافظ انجیل کا نام بتائیے، حافظ زبور کا نام بتائیے، حافظ توریت کا نام بتائیے۔ تو مولانا صاحب، مفتی صاحب جواب دیں گے حافظ انجیل کا نام سننا چاہتے ہیں تو حافظ انجیل کا نام عیسیٰ روح اللہ ہے، حافظ توریت کا نام موسیٰ کلیم اللہ ہے، حافظ زبور کا نام داؤد خلیفۃ اللہ ہے۔ تو گویا کہ قرآن کے نزول سے پہلے، قرآن کی آمد سے پہلے، قرآن کے نزول سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی، جتنی بھی آسمانی صحیفے نازل ہوئے، جتنے بھی اللہ کا کلام نازل ہوا، کتاب اللہ نازل ہوئی، اس کے حافظ نبی ہوا کرتے تھے، رسول ہوا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کلام اللہ کا حافظ ہونا، کتاب اللہ کا حافظ ہونا یہ پہلے نبی کی صفت تھی، پہلے رسول کی صفت تھی۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کا کرم ہے، فضل ہے کہ جس صفات سے پہلے انبیاء متصف ہوتے تھے آج مصطفیٰ کے غلام حافظ ہو رہے ہیں، حافظ قرآن۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
عظمت قرآن. رب تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا اے محبوب تم قبول کر لو، اے محبوب تم قبول کر لو، اے محبوب تم قبول کر لو. کیا مطلب؟ اے محبوب اگر تم نماز قبول کرو گے تو نماز مقبول ہوگی، زکوٰۃ قبول کرو گے تو زکوٰۃ مقبول ہوگی، حج قبول کرو گے تو حج مقبول ہوگا، روزہ قبول کرو گے روزہ مقبول ہوگا، صدقہ و خیرات قبول کرو گے تو صدقہ و خیرات قبول ہوگی. تو میں سوچ پڑ گیا جب ہماری نماز، جب ہمارا روزہ، جب ہماری زکوٰۃ، جب ہمارا حج، جب ہمارا صدقہ و خیرات رسول کی بارگاہ میں مقبول ہوئے بغیر، قبولیت کی سند پائے بغیر خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو نہیں سکتا، تو ہماری ذات بارگاہ مصطفیٰ میں مقبول ہوئے بغیر خدا کی بارگاہ میں کیسے محبوب ہو سکتی ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا جد الحسین. محبوب بنانا چاہتے ہو تو اپنے ایمان کو ایمان کامل کر لو، اپنے ایمان کو کامل ایمان بنا لو. تمہارا ایمان کامل کیسے ہوگا؟ تو حدیث گویا ہوگی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ مجھ سے اپنی اولاد زیادہ محبت نہ کرے، اپنے ماں باپ زیادہ محبت نہ کرے، اپنے دوست احباب زیادہ محبت نہ کرے. کیا مطلب؟ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت سے اگر تیرے ماں باپ کی محبت ٹکرائے تو ماں باپ کو چھوڑ دینا، لیکن دامن مصطفیٰ کو مت چھوڑنا. اگر مصطفیٰ جان رحمت کی محبت سے تیرے بال بچوں کی محبت ٹکرائے تو بال بچوں سے قطعی تعلق کر لینا، لیکن دامن مصطفیٰ کو مت چھوڑنا. اگر مصطفیٰ جان رحمت کی محبت سے تیرے دوست احباب کی محبت ٹکرائے تو دوست احباب کو چھوڑ دینا، لیکن دامن مصطفیٰ کو مت چھوڑنا. جب تیری محبت اس نقطۂ کمال تک پہنچ جائے گی، اس نقطۂ معراج تک پہنچ جائے گی تو مومن کامل ہو جائے گا، اور جب مومن کامل ہو جائے گا تو بھی مقبول ہو جائے گا، تیری عبادت بھی مقبول ہو جائے گی. اللہم صلی علی سیدنا. جب فرمایا ہے اسی عشق مصطفیٰ نے بلال کو اسلام کا حلال بنا دیا، اسلام کا حلال بنا دیا. یہ عشق مصطفیٰ عظیم دولت ہے. عشق مصطفیٰ سیکھنا ہے صدیق اکبر سے سیکھو، عشق مصطفیٰ سیکھنا ہے فاروق اعظم سے سیکھو، عشق مصطفیٰ سیکھنا ہے عثمان غنی سے سیکھو، عشق مصطفیٰ سیکھنا ہے مولائے کائنات سے سیکھو، عشق مصطفیٰ سیکھنا ہے امام اعظم سے سیکھو، عشق مصطفیٰ سیکھنا ہے امام شافعی سے سیکھو، عشق مصطفیٰ سیکھنا ہے امام مالک سے سیکھو، عشق مصطفیٰ سیکھنا ہے امام حنبل سے سیکھو. اور اگر تجھے اس صدی میں عشق مصطفیٰ سیکھنا ہے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت احمد رضا خان سے سیکھو، احمد رضا خان سے سیکھو. جس احمد رضا نے عشق و محبت میں ڈوب کے کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ مل کا. احمد رضا عشق و محبت کے مجسمے کا نام ہے، احمد رضا عشق و محبت کے پیکر کا نام ہے، احمد رضا ظلمت کا دائے حیات کے اجالے کا نام ہے، احمد رضا بھٹکی انسان منزل کا نام ہے، احمد رضا گم کردہ راہ کے لیے مشعل راہ کا نام ہے، احمد رضا نیکی کے نقیب کا نام ہے، احمد رضا بھلا بدی کے دشمن کا نام ہے، احمد رضا ظلم کے مخالف کا نام ہے، احمد رضا عفت و حیا کے پیکر کا نام ہے، احمد رضا صلح و عشق کے معلم کا نام ہے، احمد رضا اہل سنت کے امام کا نام ہے، اور احمد رضا آل رسول کے بہترین غلام کا نام ہے. اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین. عشق مصطفیٰ عظیم دولت ہے، عشق مصطفیٰ عظیم سرمایہ ہے، عشق مصطفیٰ عظیم مایہ ہے. فجر پڑھنا ضروری ہے، ظہر پڑھنا ضروری ہے، مغرب پڑھنا ضروری ہے، عشاء پڑھنا ضروری ہے، روزہ رکھنا ضروری ہے، زکوٰۃ دینا ضروری ہے، حج کرنا ضروری ہے، بندگی کرنا ضروری ہے، عبادت کرنا ضروری ہے، اعمال صالحہ کرنا ضروری ہے، اچھے کام کرنا ضروری ہے. لیکن ان کی تمام عبادت کی قبولیت اور مقبولیت کے لیے مصطفیٰ کا عشق ضروری ہے، مصطفیٰ کی محبت ضروری ہے، کیونکہ روح عبادت کا نام عشق رسول ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم سب کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. چہرہ بھی عظمت والا، پیر بھی عظمت والا، ان کے قدموں کے نیچے جنت.
لہذا میری ماں اور بہنوں، تمہارے قدموں کے نیچے سب کی جنت ہے، اب یہ قدم جو ہے بھٹکنے نہ پائے، یہ قدم صراط مستقیم سے بھٹکنے نہ پائے، یہ قدم بے روی کا شکار نہ ہو، یہ قدم گمراہی کی طرف نہ جائے، یہ قدم فسق و فجور کی طرف نہ جائے، یہ قدم معصیت و گناہوں کی جگہوں پہ نہ جائے، یہ قدم تاکیزوں میں نہ جائے، یہ قدم بدکاریوں کے اڈے پہ نہ جائے، کیونکہ تمہارا قدم جو ہے وہ جنت والا قدم ہے، ہماری جنت تم سے واضح ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن میں مالیگاؤں کے نمازیوں سے، ناسک کے نمازیوں سے، بھارت کے نمازیوں سے نہیں پوچھنا چاہتا ہوں، میں ان جانثار صحابہ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو اللہ کے نبی کی ابتدا میں نماز پڑھتے تھے، جو اللہ کی نبی کی امامت میں نماز پڑھتے تھے۔ آپ بھی حی علی الصلاۃ کے وقت کھڑے ہوتے تھے، آپ بھی حی علی الفلاح کے وقت کھڑے ہوتے تھے، سب بندی کے لیے کھڑے ہوتے تھے، سب کو درست کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے، کاندھے سے گانا ملا کے کھڑے ہوتے تھے۔ تو جانثار صحابہ یہ کہیں گے ہم حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے لیے اس لیے کھڑے ہوتے تھے کہ اسی وقت، اسی ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں جلوہ افروز ہوتے تھے، جلوہ فگن ہوتے تھے۔ تو ہم تعظیم مصطفیٰ کے لیے کھڑے ہوتے تھے، ہم مصطفیٰ کی تعظیم میں کھڑے ہوتے تھے، ہم مصطفیٰ کی تکریم کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ تو صحابہ کرام نماز بعد میں ادا کرتے تھے، تعظیم مصطفیٰ پہلے کرتے تھے۔ اللہم صلی اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نماز کے سوا، نماز کے علاوہ جتنے بھی ارکان ہیں، جتنے بھی رکن ہیں، جتنے بھی فرض ہیں، اس میں اللہ اور بندے دونوں سے آپ بیک وقت اپنے ریلیشن اور تعلق کو رکھ سکتے ہیں۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے، نماز ایک ایسا فرض ہے، نماز ایک ایسا پلر ہے، نماز ایک ایسا ستون ہے، جیسے ہی آپ نے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر باندھا، تمام چیزوں سے تعلق ختم ہو گیا، زراعت سے تعلق ختم ہو گیا، تجارت سے تعلق ختم ہو گیا، معاشرتی زندگی سے تعلق ختم ہو گیا، سوسائٹی لائف ختم ہو گئی۔ اب اللہ اور بندہ ہے، قیام میں اللہ اور بندہ ہے، رکوع میں اللہ اور بندہ ہے، سجدے میں اللہ اور بندہ ہے، قاعدے میں اللہ اور بندہ ہے۔ تو جتنا گہرا تعلق عبد اور معبود کا نماز میں ہے وہ کسی عبادت میں نہیں ہے، اس لیے نماز مومن کی معراج ہے۔ دنیا نے کیا دیکھا؟ ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا، ڈوبا ہوا سورج پلٹ پایا۔ میں نے سورج سے پوچھا، اے سورج روز تیرے نکلنے کا ٹائم مجھے معلوم ہے، اے سورج روز تیرے غروب ہونے کا ٹائم مجھے معلوم ہے، اے سورج روز تیرے نکلنے کا ٹائم مجھے معلوم ہے، روز تیرے غروب ہونے کا ٹائم معلوم ہے، لیکن تو آج حکم مصطفیٰ پا کے پلٹا ہے، آج تو حکم مصطفیٰ پا کے پلٹا ہے، آج تو کب ڈوبے گا؟ آج تک تو غروب ہوگا۔ تو زبان حال سے سورج نے جواب دیا، میں اس وقت تک ڈوبنے والا نہیں ہوں، میں اس وقت تک غروب ہونے والا نہیں ہوں جب تک علی حالت صلاۃ میں ہے، جب تک علی حالت بندگی میں ہے، جب تک علی حالت عبادت میں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، علی مرتضیٰ روز سورج کو دیکھ کر نماز پڑھتے تھے، روز علی مرتضیٰ روز سورج کو دیکھ کے نماز پڑھتے تھے، لیکن جس نماز کو مصطفیٰ کی محبت میں قربان کر دیا، مصطفیٰ کے عشق میں محبت قربان کر دیا، وہ حالت کیا ہوئی؟ سورج، وہ علی سورج کو نہیں دیکھ رہے ہیں، سورج علی کو دیکھ رہا ہے، سورج علی کو دیکھ رہا ہے۔ جو مصطفیٰ کا غلام ہوتا ہے، چاند و سورج بھی اس کی غلامی کرنے لگتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ خواجہ پیا کا صدقہ ہے، خواجہ پیا کا صدقہ ہے، دارالعلوم غوث اعظم اشرف پیا کا صدقہ ہے، اشرف پیا کا صدقہ ہے، دارالعلوم غوث اعظم سرکار کلا کا صدقہ ہے، مختار اشرف کا صدقہ ہے، روح کی راحت دل کا سکون ہے، روح کی راحت دل کا سکون ہے، اور جانان جان کیسا ہے ذیشان، دیکھو کیسا ہے ذیشان۔